آپ نے کہا کہ 90 بلین تک پہنچ گیا ہے، تو اس کی ری پیمنٹ کے لیے آپ نے کتنے پیسے رکھے ہیں؟ دیکھیں آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ مجھے یہ بجٹ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت آئی جسٹ ہیو ڈیٹیلز جو میں نے سنی ہے، تو میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں ہیں جو انہوں نے بریفنگ دی ہے کیبنٹ کو کہ جی 5% ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا۔ آپ نے اپنے بجٹ میں کتنا رکھا ہے؟ دیکھیں ہم نے تو پلان یہ بنایا ہے کہ ہم بوروئنگ کو ریڈیوس کریں، اینڈ وی اسٹارٹ گوئنگ ٹورڈز اے پلان آف ریڈکشن آف فسکل ڈیفیسٹ ایئر ٹو ایئر، اور وہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ بوروئنگ بند کریں۔ اگر بوروئنگ بند نہیں ہوگی اور اسی اسکیل پہ چلتی رہے گی تو آپ کا ایکچولی تو 6% ہے ان کا فسکل ڈیفیسٹ، 5 ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ یہ ایڈ کر دیں سرکولر ڈیٹ اور یہ صرف یہ 2 آئٹم اگر آپ ایڈ کر دیں تو آپ کا 6% ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اگر آپ کو ایک پلان بنانا پڑے گا نیکسٹ 10 ایئرز اور 20 ایئرز کا کہ آپ نے کہاں بوروئنگ کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی ہے، اونلی دین یو کین پلان ٹو ریڈیوس یور فسکل ڈیفیسٹ۔ جی اس میں جو آپ کا سوال ہے نا خسارہ کتنا کم ہوگا، تو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو خسارہ پلانڈ ہے اس سے 825 ارب روپے کم ہوگا۔ جو موجودہ حکومت جو موجودہ فسکل ڈیفیسٹ ہے اس سے 825 ارب روپے کم ہوگا۔ یہ ایکسپورٹس ہمارے ڈکلائن کر رہی ہیں، اس کو بڑھانے کے لیے عثمان صاحب بولنا چاہیں اس پہ کہ کیا پلان پیپلز پارٹی کا ہے؟ جی اس میں اس میں جی ایک تو ہم نے پرپوزل لائی ہے کہ ایک صنعتی پالیسی ہونی چاہیے۔ بہت کم ڈیولپنگ اکانومیز ایسے ہیں جن کی صنعتی پالیسی نہ ہو۔ اس ملک میں پریکٹیکلی صنعتی پالیسی ہے ہی نہیں، اس لیے آپ کے بہت سے صنعتیں جیسے کہ ٹیکسٹائل ہے اور ہے تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دوسرا سارے جو ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں ہماری پرپوزل ہے کہ ان پر ہولڈنگ ٹیکس 0 ہونی چاہیے، کیونکہ 250 ارب روپے کی ابھی ریفنڈز پینڈنگ ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے فسکل ڈیفیسٹ کو کیموفلاج کرنے کا۔ تو جب ود ہولڈنگ ٹیکسز کم کریں گے، آپ ان کو ایک انڈسٹریل پالیسی دیں گے، پرائیورٹی سیکٹرز ہوں گے کہ جی یہ ہمارے سیکٹرز ہیں جن کو ہم نے ترجیح دینی ہے، تو یقیناً اور تاریخ بھی یہ دکھاتی ہے کہ جی ہمارے حکومت 2013 میں 24 ارب ڈالر کے ایکسپورٹ تھے جو ابھی 21 ارب سے بھی کم ہو گئے۔ سی پیک کی وجہ سے انڈسٹری زون لگ رہے ہیں اور چائنا انڈسٹری آ رہی ہے، تو لوکل انڈسٹری کا اس پر نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، اس کے لیے کیا تجاویز ہے؟ دیکھیے جی لوکل انڈسٹری تو اس لیے تباہی کی طرف جا رہی ہے کہ آپ 1200 ارب روپے کے آپ نے نئے ٹیکس لگا دیے۔ جب معیشت میں اتنی جان ہی نہیں ہو کہ جی وہ ٹیکس برداشت کر سکے، آپ دبا کے لگا رہے ہیں۔ آپ FBR جو ہے وہ نہایت ان فرینڈلی ایک ادارہ ہے، جیسے مانڈی والا صاحب نے کہا ہے، ریٹس کر رہے ہیں۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ باہر سے انویسٹر اس وقت آئیں گے جب آپ کے مقامی انویسٹر انویسٹ کریں گے، اور یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں جو مانڈی والا صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ مقامی انویسٹر انویسٹ نہیں کر رہے، اور باہر سے بھی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جو دعوے ہو رہے ہیں کہ یہ بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اسٹیٹ بینک کے اگر حکومت سے یہ فگرز لی جائیں کہ جی کتنی آپ ایکوٹی انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے، کیونکہ قرضہ آنا ایک انویسٹمنٹ کی قرضہ ہے تو وہ تو واپس دینا پڑتا ہے، ایکوٹی انویسٹمنٹ اصلی انویسٹمنٹ ہوتی ہے سر، وہ کتنی ہوئی ہے وہ بھی فگرز ہمارے پاس نہیں۔ نئی انڈسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں اور انڈسٹری کو 24 گھنٹے بجلی گیس دینے کی بات کر رہے ہیں، نونی تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے کوئی توانائی کا منصوبہ پہلے بھی نہیں دیا تھا، تو آپ کس طرح پورا کریں گے؟ ویسے یہ جو توانائی کے منصوبے اس وقت چل رہے ہیں یہ کس نے دیے تھے؟ یہ تو پیپلز پارٹی نے محترمہ بینظیر بھٹو نے 3 سال کے اندر اندر نہ صرف اتنی بجلی پیدا کی تھی کہ ملک کی ضرورت پوری کر سکے، بلکہ اتنی پیدا کر دی تھی کہ یہ باہر جا سکے۔ اور انہوں نے آ کر کیا کیا تھا، انہوں نے 23,000 میگا واٹ کے جو معاہدے تھے وہ منسوخ کیے تھے۔ اس نے اٹھا کر ہبکو کے MD کو جیل میں ڈالا تھا۔ انہوں نے اٹھا کر، اگر پاکستان میں انرجی کرائسس کا کوئی ایک بندہ ذمہ دار ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے، جس نے ساری بربادی کی تھی۔ اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انڈیا کو ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیا تو اس میں عدالت آڑے آئی، اور یہ عدالت میں لے کر گئے خواجہ آصف صاحب، جو آج اس وقت عدالت میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ یہ پروڈکٹیو کیپیسٹی جو ہے وہ 23,000 میگا واٹ کی یہ دیتے نہیں ہیں۔ آج یہ کیوں نہیں دے رہے بجلی؟
तेल की कीमतें आधी होगी, आधी से भी कम होगी, बिजली की कीमतें डबल होगी। तो ये कौन सा सेक्टर है इन्होंने छोड़ा? इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर पूरे का पूरा तबाह कर दिया। आज किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। इन्होंने रोजगार के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया। टेक्सटाइल का सेक्टर सारा तबाह हो गया। सारे के सारे टैक्स जो है वो तबाह हो गए। इनके जरा उठाकर देखें, जरा इनका मैनिफेस्टो उठाकर देखें। शहबाज शरीफ को छोड़ दें, वो क्या कहता था एनर्जी क्राइसिस के लिए। जरा इनका अपना मैनिफेस्टो और प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच उठाकर देखें कि उसमें उन्होंने, वो कहते हैं कि 3 साल के अंदर अंदर हम पूरी करेंगे। और अगर नाम दे दें